میں عموماً میں کئی بار بتا چکا ہوا ہوں کہ میں کوئی زیادہ فالو نہیں کرتا یہ جو نام نہاد لبرلز، جو ایکسپرٹ جو مختلف موضوعات کے اوپر اپنی رائے دینے کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن جب کبھی کوئی دوست وغیرہ کوئی کلپ بھیج دیتا تو اس میں ڈیمانڈ وہ یہی کرتے ہیں کہ میں یہ بات سن کے کسی کی اپنی رائے دوں، تو میں پھر مختصر یا سرسری سا سن لیا کرتا ہوں. ادروائز میں یہ کیا مزمل شاہ وغیرہ یا حسن نثار وغیرہ اور یا یہ وہ ان کو تو اس قابل ہی نہیں سمجھتا. یہ تو پیور ویسٹ آف ٹائم ہے کہ ان کی باتیں سنی جائیں. اور پھر جب ان کی باتیں سننے کے بعد پھر مجھے اور بھی غصہ بھی آتا ہے کہ یار یہ کیسے بہنچود صاف واضح جھوٹ بول رہے ہیں. تو بہرحال اسی طرح ایک دوست نے کہا کہ جی وہ آپ بھٹو کی بڑی کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ دانشور صاحب ہیں، یہ پتہ نہیں انٹلیکچل ہے، یہ ہے وہ ہے. مزمل شاہ یہ کہہ رہا ہے، بلوچستان کے اوپر بات چیت کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تو اس کا ایک پروگرام تھا کسی، وہ بھی کوئی بہت ہی مادر چود ہی لگتا ہے، کوئی قادیانی ہی لگتا ہے. کیا نام ہے، جنید اکرم میرے خیال میں، ہاں. تو اس کے ساتھ تو اس میں وہ بڑی عجیب وہ بلوچستان کے اوپر بات کر رہا تھا کہ جی یہ ہے وہ ہے. تو دیکھیے بات کیا ہے کہ میں ذاتی طور پر تو بلوچ جو کیا کہتے ہیں سردار مری ہے، اس کے بیٹے تو میرے شاگرد رہے ہیں، اور ان کا ایک تھا شیر بخش مری. وہ ٹنڈا ہو گیا تھا، اس کے ہاتھ خراب ہو گئے تھے، دراز کا دیے. اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ وقت گزارا ہوا ہے، اور میں اکثر اس کے ساتھ شطرنج وغیرہ بھی کھیلا کرتا تھا. کافی ہمارے باتیں ہیں اس کے ساتھ، اور یہ اور وہ بالکل وہ تو مطلب پکے قادیانی تھے. اور پھر یہ لوگ جو ہیں نا کیا کہتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں، خود بتاتے ہیں کہ ہم پاکستان ہم بلوچستان میں روڈز اس لیے نہیں بننے دیتے کہ وہ روڈز پاکستان گورنمنٹ اس لیے بنانا چاہتی ہے کہ وہاں سے آرمی کے جو ٹرکس ہیں یا ٹینک ہیں وہ بلوچستان میں آ جائیں. تو یہ ہم اپنے وطن کا دفاع کرتے ہیں، اس لیے وہ نہیں بنانا دیتے. تو یہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ مزمل بتا رہا تھا کہ جی وہاں ترقیاتی کام نہیں ہوئے، اور اس کا الزام بلوچوں پر دیتے ہیں. اور تیری میں پہندا چھولا ہو، میرے نے خود انہوں نے دسیا ہے کہ اسی نہیں بنانا چاہتے، نہ بنانے دیں گے، کیونکہ یہ فوج کو وہاں بھیجتے ہیں. اگر روڈ تیار ہو جائیں گی تو وہ خود کہتے ہیں ہم نہیں بنانا تھا، تم کہہ رہے ہو کہ یہ پاکستان نہیں بنا رہا تھا. خیر، لیکن موضوع یہی ہے کہ یہ جن لوگوں کو جن بلوچ سرداروں وغیرہ کو، اور جو شاونسٹ قسم کے لوگ ہیں جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے، تو ان کو یہ جیسے کیا نام ہے اس کا، منظور پشتین وغیرہ، اس کو جی بڑا دانشور ہے، بڑا انسان دوست ہے، فلانا. شاونسٹ تو مادر چود وہ تو شیطان سے بھی برے ہوتے ہیں. وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، اپنی قوم کے علاوہ دوسری قوموں کو. یہ ہٹلر کیا تھا، یہی تھا جس کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے. یہ وہ مسولینی، یہ وہ سارے. یہ اگر آج یہ کوئی ہٹلر یہاں پیدا ہو رہا ہے تو ہمیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی تاریخ کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے. ان کی وجہ سے ایک انسانوں کی جو ملینز آف انسان جو ہیں وہ بے گناہ مارے گئے. یہ منٹیلٹی کے ہیں یہ مادر چوت، تو آ کے ان کو کہہ رہا جی یہ ہے اور وہ ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ کتنے بڑے نجات پرست ریسسٹ ہوتے ہیں، بہت بڑے اس قسم کے لوگ. تو ایسے نہیں بتانی چاہیے باتیں جو غلط ہوں. تو بہرحال میں نے اس کے کچھ نکات دیکھے ہیں. میں نے اپنا پروگرام ہے کہ جی چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر بلوچستان کے بارے میں جو ہے وہ درست معلومات دوں.
جو درست معلومات میں نے آج تک دی ہیں اس کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا، نہ کرے گا۔ وہ یہی ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ تاریخ کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ سچ میں بیان کر رہا ہوں کہ پاکستان ایک مقبوضہ قادیانی مقبوضہ ریاست ہے۔ اس کے سب کے سب مولوی بیچارے کے پاس تو کوئی اختیارات ہی نہیں ہیں۔ اختیارات کس کے پاس ہوتے ہیں؟ ججوں کے پاس ہوتے ہیں، جرنیلوں کے پاس ہوتے ہیں، نوکرشاہی کے پاس ہوتے ہیں، یا حکومتی اداروں کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ کیوں مزمل اینا کول ہوندے نہیں یا مولوی کول؟ جسے کسی بہن چود مولوی نے تے نہ کوئی خرابی کیتی ہوئی ہے تے او دا انفرادی عمل ہے۔ تو ایویں ہر پیچھے ہر میں بھی مولوی غلط تو غلط کہنا وا، اور جتنا میں نے غلط مولویوں کو ایکسپوز کیا ہے وہ تو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن کیا ہے کہ سارا ملبہ مولوی پہ ڈال دینا۔ وہ مولوی جو بیچارہ جس نے زندگی میں 2 دروازے، ایک گھر کا اور ایک مسجد کا دیکھا ہوا ہے، نہ کوئی ان کا کوئی مطلب کوئی تھانے کے اندر ان کی نہیں سفارت چلتی، تو کہاں پاکستان کے فیصلے مولوی کر سکتے ہیں؟ اور یہ تم جیسے گھٹیا لوگ، مادر چود لوگ، جنہوں نے دنیا کو صرف کتاب کی نگاہ سے ہی دیکھا ہوا ہے، عملی طور پہ تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتے، تو یہ کہ ہر ایک چیز یہ مولوی یہ ہے فلانے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر یہ اتنا ہی بڑا تھا تو آ کے بتاتا نا کہ آغا وسیم جو یہ کہہ رہا ہے کہ سندھ میں استحصال مرزائیوں نے کیا ہے، مرزائیوں نے ہندوؤں کو مرزائیت میں شامل کیا اسلام کے نام پر، یہ سراسر غلط ہے۔ آتا نا پھر جواب دیتا، کیونکہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مولوی لوگ، مسلمان لوگ جو ہیں وہاں جبری مسلمان بنا رہے ہیں ہندوؤں کو۔ جھوٹ بولا تھا مادر چود نے، تو اس لیے میں نے اس کی خبر دی۔ خبر بھی کیا لی یار، میں نے مرزائیوں کے اپنے اطرافات سامنے رکھ دیے کہ یہ جو ہے مرزائی خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر لیا ہندوؤں کو۔ اب وہ مرزائی خود اگر جب بیان کر رہے ہیں کہ ہم یہ سارے کام کرتے ہیں کہ ہندوؤں کو مرزائی بناتے ہیں، لینڈ گریب کرتے ہیں، یعنی مرڈر تک کرتے ہیں، انہوں نے، میں نے یہاں تک بتایا کہ وہ انہوں نے سندھ کی زرخیز زمینوں پر قبضہ کر کے مشہور کر دیا کہ یہ پنجابیوں نے کی ہیں، کیونکہ سندھیوں کے دلوں میں پنجابیوں کے لیے نفرت پیدا ہو اور ریاست جو ہے وہ بٹی رہے۔ تو یہ اس میں کامیاب ہے۔ ہمارے لوگ نہیں سمجھتے تو نہ سمجھے، لیکن ایز فار ایز میرا جو فرض ہے، مجھے جس حقیقت کا معلوم ہوا میں نے بعد میں وہ اس کو آگے کر دیا۔ رہی بات اس کی، اس نے کہا کہ جی وہ استحصال ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے فلانا یہ وہ، تو یار بلوچیوں کا تو بہت ہمدرد ہے نا مزمل۔ میں بھی بلوچیوں میں رہا ہوں، میں نے بھی دیکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے اچھے بلوچ ہیں، بڑے بڑے جو تعلیم یافتہ ہیں، بڑے ویل مینرڈ اور بڑے ہی سیاسی شعور رکھنے والے، لیکن وہ نواب اور سرداروں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک سفید پوش بلوچ جو ہے، وہ ریئل بلوچ جس کو میں کہہ سکتا ہوں وہ ہیں، تو وہ امپریسو ہیں، ان سے بندہ سیکھتا بھی ہے، ان کو بندہ اپنا نقطہ نظر بھی، وہ ان میں فلیکسبلٹی ہے، وہ سمجھدار لوگ ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب یہ کلاس آ جاتی ہے نوابوں کی، مریوں کی، بگٹیوں کی، تو یہ بڑی بہن چود کلاس ہے۔ اول تو یہ مرزائی ہیں جس کا میں نے سارا ثبوت دیا ہوا ہے۔ تو رہی بات کیا کہتا ہے یہ کہ بھئی وہ ان کے اوپر استحصال اور یہ اور وہ اور بلوچی، دیکھو بلوچیوں کا جو حقیقی استحصال ہوا ہے وہ تو قادیانیوں نے کیا ہے۔ یہ تجھے نہیں پتا نا تو سن لے، چل تو نے یہ سنا تو ہوگا نا کہ مرزا بشیر نے جب وہاں گیا تھا کوئٹہ میں،
اعلان کیا تھا پریس کلب میں، جہاں بڑے بڑے بلوچ سردار بھی بیٹھے سن، جن کی پگڑیاں جو ہے نا وہ جس میں تم جیسے بلونگڑے جو ہیں 15-20 ایک پگڑی میں آ جائیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو لیڈر بیٹھے ہوئے تھے. قاضی کیا نام ہے، یہ جو جج ہے مرزئی، کیا نام ہے، قاضی عیسیٰ، اس کا والد بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، بلکہ اسی نے وہ ساری پریس کانفرنس کی اس کا ارینج کیا تھا. قاضی کیا نام، قاضی عیسیٰ فادر، خیر. تو وہاں اس نے تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہم یعنی مرزئی قادیانی جو ہیں وہ بلوچستان کو اپنی ریاست بنانا چاہتے ہیں، بلوچ کو قادیانی بنا کر یہاں اپنی خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں. جن لیڈروں کی تو باتیں کر رہا ہے ان میں سے ایک آدمی نے نہ کسی بلوچ سردار نے، نہ کسی کیا کہتے ہیں بلوچ نواب نے، نہ کسی بلوچ سیاسی رہنما نے، نہ کسی بلوچ اہم فیگر جو ہیں اس نے آج تک کنڈیم نہیں کیا کہ او مادر چو تو کون ہوتا ہے، تجھے بلوچی زبان نہیں آتی، تجھے بلوچی رسم و رواج کا نہیں پتا، تو بلوچوں کی جو ہے نا وہ خاک کے برابر کا آدمی نہیں ہے، اور مادر چو تو ہمارے ملک میں آ کے ہماری سرزمین پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو قادیانی ریاست بنائیں گے. کہاں گئی حریت پسندی ان کی؟ خاموش رہنا وطن فروشی نہیں ہے، وطن سے غداری نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور یہ لوگ آزاد کروائیں گے بلوچستان کو؟ ہرگز نہیں. چلو تو بڑی وکالت کرتا نا پین چودہ کنجری دے پتر مزمل شاہ تے تن کہنا نہیں چاہیے پین چودہ. چل جے حلالی ہے نا تے وہ نال ہے مرزا، کیا نام ہے، مرزا بشیر الدین، اس کا نام لے کے کہہ کہ اس نے جو بیان دیا تھا کہ میں بلوچستان کو قادیانی ریاست بنانا چاہتا ہوں، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. آدس پین چودہ کنجرا حرام زادے ہو. تاڑی صرف اور صرف وہ چھوٹے موٹے مولویاں دے تے ہی آندی ہے. میں تے تانے سارے نے ایکسپوز کراں گا، وہ کر چکے ہوئے ہیں. ہاں نہ جواب دے پین چوت کنجری دے پترا، جے تو ایڈا ہی وڈا دانشور ہے، جے تو ایڈا ہی وڈا بلوچاں دا ہمدرد ہے. میں تو ساری بلوچ قوم سے آج بھی سوال کرتا ہوں کہ وہ اٹھیں، چلیں. تیر شد، وہ پرانا وقت تھا، گم گیا، ختم ہو گیا، لیکن اب تو ہوش کے ناہن لو. کوئی بلوچی ہے جو کیا کہتے ہیں عام سٹرگل بھی کر رہا ہے قادیانیوں کے اشارے سے، لیکن قادیانیوں نے کہا کہ یہ بلوچستان ہمارا، اور آج تک کسی نے اس کی بیان کو رد نہیں کیا، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. اور مزمل تو تے بڑا بلوچیاں دا ہمدرد ہے، آپ پہن چودہ کہہ پھر پروگرام بنا. پہلے بھی میں تن کہا سی تو پروگرام بنا، یا تو اس پر کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بھئی واقعی یہ مرزئی جو ہیں وہ وہاں انہوں نے زمینیں قبضہ نہیں کی ہوئی سندھیوں کی، انہوں نے جبری مرزئی نہیں بنایا ہندوؤں کو، اس کے اوپر کر. یا پھر تم میں اگر تھوڑی بہتی بھی پہن چودہ انسانیت ہے تو پھر تو کہہ اخلاقی قدر ہے یہ، اور گانڈو جیدے چ اخلاقی قدر نہیں ہے وہ دانشوری تے پہ میں پیشاب کراں گا. ماں چودہ دانشوری بھی کی ہے تیری ماں چود ہے. میری باتیں کون سن تیری باتیں پہن چودہ تو رستوں میں وہ کی افلاطون ہے تو کی ہے. اجے تو اگ لے پھر تیریاں گلاں دا لوکاں نوں پتہ چلے گا. گنڈ تو زمین دے وچ رہ کے تے ایڈی تیری انخ ہے کہ میری باتیں کسی کو سمجھ نہیں آتی.
ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਚੱਲ ਉੱਠ ਹੁਣ, ਬਲੋਚੀਆਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ। ਨਾਲ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद, कि उसने बलोचों को, तुम्हें तो तैनू तो भैन चो दा पता भी नहीं होगा कि बलोचिस्तान का किन्ना इस्तेसाल कादियानी करते पे ने, मादर चौथ तैन तो नहीं पता होगा। तो बहरहाल मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये बंदा सोचता होगा कौन है वसीम जड़ा पुत, तू जो पैदा भी नहीं होया था ना, असा वो बलोचिस्तान ते वो सारिया जगह उत्थे रह के उत्थे लर्न कीतियां मादर चौथ, तू अज सानू सबक दसना पे। तो खैर चल उठ, जे बलोचियां का हमदर्द है ना मादर चौथा ते आके तू तू इस चंगे काम का आगाज़ करके बलोचां कह के मिर्ज़ा बशीर ने जड़ा दावा किया सी असीं सारे ही कॉन्फ्रेंस करने उहदा नाम लैके उन्होंने जड़ा कंडैम करने कि उन्हें क्यों किया, लेकिन तुसी नहीं करोगे। क्यों? तुसी किसे कोलों घट हो, तुसी सूर दी सट हो भैन चोद। हाँ जवाब दे।